اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کا یہ عمل ہے اور انتہائی طاقتور، یہ تلوار سے بھی زیادہ تیز وظیفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس عمل کو جو کرنے کا طریقہ ہے، جو تعداد ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتائی جائے گی۔ اس سے پہلے ایک بھائی کے سوال کا میں جواب دے دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے گاؤں میں ایک رواج ہے کہ جمعے کے دن ہم سب لوگ جمع ہو کے ایک مجلس میں 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ تو ایسا پڑھنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو دیکھیں، جائز اور ناجائز کی جہاں تک بات ہے تو یہ عمل بالکل جائز ہے، کیونکہ ایک جگہ آپ بیٹھ کے بالکل آپ اللہ پاک کی کلام ہی پڑھ رہے ہیں، بالکل جائز عمل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طریقے سے یہ عمل کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس رات بیٹھ کے لازمی کرنا ہے، جیسے کہ فرض کے صیغے میں آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور ایک بندے کی طاقت نہیں ہے کہ اس طاقت تک وہ اس عمل کو کرے، یعنی کہ 1000 کی تعداد واقعی میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ جب آپ اس تعداد کو یعنی کہ پوری کرتے ہیں تو آپ کی طبیعت پہ اگر وہ عمل گرا گزر رہا ہے، اول تو وہ آپ کا عمل ہوا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ کی طبیعت پہ گرا گزر رہا ہے تو جو آپ سے اس عمل کو کروا رہا ہے تو اس کے اوپر وہ گناہ بھی جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے آسانی کے لیے بھی اس عمل کو کرنا ہے، 100 کی تعداد میں کر لیں، 70 کی تعداد میں کر لیں۔ اور علماء کرام نے مختصر مقصد کے لیے، جو بھی مقصد ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے اس عمل کی تعداد کو متعین کرا ہے۔ کسی علماء کرام نے 70 بار لکھا ہے، کسی نے 100 بار، کسی نے 101 بار، کسی نے 131 بار، کسی نے 144 بار، کسی نے 178 بار بھی لکھا ہے، اور 313 بار بھی لکھا گیا ہے، 333 کی تعداد میں بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حضرات اس عمل کی تعداد کو اور تاثیر کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ 1000 کی تعداد میں پڑھ لے، 70,000 کی تعداد میں پڑھ لے، 1.25 لاکھ کی تعداد میں بھی پڑھ لے۔ تو اس طریقے سے ان عمل کو مختلف کیٹیگریز میں جو عمل ہوتا ہے اس کی تعداد میں کر سکتے ہیں، اور ایک ہی مجلس میں نہیں، آپ چاہیں تو اس کو الگ الگ مجالس میں بھی اس عمل کو پورا کر سکتے ہیں۔ جیسے 1.25 لاکھ کی تعداد میں اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ روزانہ اگر اس کو 1000 بار آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا عمل 12 دن میں 13 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ 500 بار روزانہ پڑھیں گے تو یہ آپ کا 25 دن میں عمل مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ 400 مرتبہ پڑھیں گے تو مہینے میں آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک تعداد کو متعین کر کے کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، اس کے اندر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی طبیعت پہ گرا نہ گزر سکے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، اگر کوئی عمل آپ کر رہے ہیں، آپ کی طبیعت پہ وہ گرا گزر رہا ہے، یعنی کہ آپ کا دل اس عمل میں نہیں لگ رہا، مقصد یہ کہ آپ کا عمل وہ آپ کے کام نہیں آ رہا، کیونکہ عمل آپ کے کام جب ہی آتا ہے جب آپ کا دل اس میں لگے، آپ کا دل گواہی دے، آپ کے جسم سے پسینے نکلنے لگے۔ پسینے نکلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کی تاثیر آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، پڑھائی گرم ہوتی ہے، تو پڑھائی جو گرم ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم اس میں جل رہا ہوتا ہے، تب رہا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو پسینے آپ کے جاری ہو جاتے ہیں۔ چاہے آپ اے سی میں بیٹھ کے یہ عمل کیوں نہ کر رہے ہوں، اے سی میں بھی بہت سارے بندوں کو پسینے نکلے ہیں، کیونکہ جب عمل آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں آپ کے جسم کے اندر بھی افیکشن آنے لگتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو میں نے بہتر طور پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کری تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے عمل اس میں کرنا کس طریقے سے، تو عمل کو ذرا سماعت کر لیں کہ آپ اس عمل کو اپنی اولاد کی نافرمانی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے روزی روزگار میں بے شمار کی برکتیں وسعتیں پیدا ہو جائیں تو آپ اس لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اپنا ہو جائے، آپ گھر کرائے پہ رہ کے تھک گئے کیونکہ پتہ نہیں چلتا مہینہ کب ختم ہو رہا ہے، ایک مہینے کا کرایہ تو دوسرا مہینہ کھڑا ہو جاتا ہے، اگلے دن ہی آ کے ایسا لگتا ہے، اگر ایسے معاملات آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کرائے کا گھر سے آپ بچ کے اگر آپ اپنا گھر چاہتے ہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن جو تعداد میں متعین کروں گا اس تعداد کو آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگ اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے سماعت کریں، اسکپ نہیں کریے گا، تاکہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو فائدہ کیا ہے اس عمل کا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے، چاہے فجر کی نماز کے بعد کر لیں، عصر کی نماز کے بعد کر لیں، یا تہجد کے وقت کر لیں، 3 وقت میں نے آپ کو بتا دیے۔
عصر سے مغرب کے درمیان، فجر کے نماز کے بعد، اور جو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، اور تہجد کے وقت، یعنی کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے آپ لگا لیں تو تہجد کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اس وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے طاقتور ترین عمل کے جو ٹائم ہے میں نے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ نے اس وقت سب سے پہلے اول و آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں درود ابراہیمی پڑھتے ہم اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے جو عمل کی طاقت ہے وہ 10 گنا بڑھ سکے، تو آپ نے 11 بار اول اور 11 بار آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس والی آیت کو آپ نے 313 کی تعداد میں پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں 313 کی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر ایسا آپ کو لگ رہا ہو کہ یار ایک دو کہیں مجھ سے کم نہ ہو گیا ہو تو آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کم نہیں کریے گا۔ دیکھیں جو تعداد ہے یہ بالکل ہی مختصر تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی بڑا مقصد ہے، کیونکہ میرے بھائیوں گھر کا مقصد بڑا ہی ہوتا ہے، تو آپ اس کو 1000 کی تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا 70,000 کی تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 70,000 کی تعداد میں پڑھیں گے تو ایک ہفتے آپ پڑھتے رہیں، ہر دن آپ نے 1000 بار پڑھ لینا ہے، اس سے بھی آپ کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ ہوگا آپ کی طبیعت پہ یہ عمل گرا بھی نہیں گزرے گا۔ اگر گرا گزرنے لگے اسی ٹائم پہ آپ عمل کو اپنا ختم کر کے درود ابراہیمی دوبارہ 11 بار پڑھ کے آپ اپنے عمل کو ختم کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا عمل آپ کے لیے ضائع نہیں ہوگا، آپ کے عمل میں دل بھی لگا رہے گا اور اگلی دن آپ اس عمل کی تعداد کو زیادہ اچھی طریقے سے مکمل کر سکیں گے۔ تو میرے بھائیوں اس عمل کو آپ بے شمار حاجت کے لیے آپ کر سکتے ہیں، پسند کی شادی، پسند کا رشتہ، اس کے لیے تو یہ یقین جانے انتہائی مجرب عمل ہے، کیونکہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح ہے، اور اس تسبیح کو آپ نے جب مچھلی سے آپ کو نجات دی گئی تو آپ نے تب اس عمل کو کرا، اور اس عمل کو آپ نے جو سنا وہ اس وقت سنا جب آپ پانی کے تہ میں موجود تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے اور پانی کی تہ میں تھے، پانی کی گہرائی میں تھے، تو اس وقت پتھر یہ تسبیح پڑھ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ نے بھی اس تسبیح کو اپنے ورد زباں بنایا، اور آپ نے پھر جب اس تسبیح کا ورد کرنا اسٹارٹ کرا تو اللہ پاک نے آپ کو مچھلی سے نجات عطا کری، اور آپ پھر دوبارہ زمین پر آئے اور اس مچھلی نے آپ کو اگل دیا کنارے پر۔ تو میرے بھائیوں اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کا رب بہت بڑا ہے۔ جب آپ کا توکل ایسا ہوگا تو پھر آپ لوگ اسی طریقے سے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجات عطا کری۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، کیونکہ انتہائی ہم نے محنت کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوئے تھے کہ آپ لوگوں کو اچھے انداز میں ہر چیز کو سمجھا سکیں، تاکہ آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکے۔ تو میرے بھائیوں اگر اس ویڈیو کو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں، تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہم لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔